اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، جس وقت دنیا کے اندر کفر و الحاد کا دورہ تھا، ہر طرف کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں، برائیوں کا غلبہ تھا، اچھائیاں مفقود ہو چکی تھیں، ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو رہے تھے، مظالم ایک دوسرے کے اوپر ڈھائے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، گویا کہ روئے زمین پر ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں۔ آپس میں جنگیں شروع ہو جاتی تو سینکڑوں سال تک خون ریزی اس روئے زمین پر برپا رہتی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان ساری برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور انسانیت کو عروج و ارتقاء کی منازل پر فائز کرنے کے لیے جلوگر فرمایا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ نور یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام، اور روشن کتاب یعنی قرآن عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی سے وہ روشنی اس روئے زمین پر پھیلائی کہ ہر طرف اسلام کی کرنیں پہنچیں اور سارے عالم کو منور فرما دیا، اور قرآن عظیم کی ہدایات اور تعلیمات کا چرچا کرۂ ارض کے گوشے گوشے میں برپا فرما دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں جلوگر ہوئے۔ آپ کی تاریخی پیدائش کے سلسلے میں چند اقوال ہیں۔ مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو اس عالم میں جلوگر ہوئے، بعض کا خیال ہے 9 ربیع الاول کو اس عالم میں تشریف لائے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہتے ہیں کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی ایام کے بعد ہوئی تھی۔ ابرہہ یہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اس کے دل میں حسد اور کینہ پیدا ہوا اور اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک خوبصورت عمارت یمن کے اندر تعمیر کرائی اور اس کو خوب زیب و زینت دی اور لوگوں کو اس کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ آخر کار وہ اپنے خبیث مقصد میں ناکام ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب کے اندر گرفتار فرمایا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یوں تو بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی آگ بجھ گئی جس کی کہ وہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی روشنی بھیج دی تو اب اس کے سامنے کوئی روشنی بھلا کیسے ٹھہر سکتی ہے۔ آپ کی پیدائش کی 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا
اور آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور والدہ کی جانب سے آپ کا اسم گرامی احمد رکھا گیا، اور کتابوں کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام احمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ سامعین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ مولا رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو نور بنا کر ہمارے لیے جلوہ گر فرمایا، اور روشن کتاب یعنی قرآن عظیم عطا فرمائی۔ اگر ہم آپ کے عشق و محبت سے اپنی روح کو منور نہ کریں اور قرآن عظیم کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے روشن ہدایات کو نہ اپنائیں تو ہماری یہ بڑی بدنصیبی ہوگی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، قرآن عظیم کی تعلیمات کو اپنائیں، اسی میں ہماری فلاح و بہبود ہے، اسی میں ہماری دنیا کے اندر بھی ترقی ہے اور آخرت کے اندر بھی عروج ہے، سرخروئی ہے، اور اللہ کا قرب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے اندر ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔